الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا میں آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پارہ 20ویں کے اندر 20 آیات سورہ فرقان کی تھیں۔ آج 21ویں آیت سے 19ویں پارے کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے کہ جو کفار ہیں، جو اس بات پر امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھتے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی، کہ نبی کے ہوتے ہوئے، آخر الزمان نبی کے ہوتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کی پیروی کرے، اور انہوں نے تکبر شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ لوگ دیکھیں گے، اور اس دن کوئی خوشی کی بات یا خوشخبری، جو مجرمین ہیں، کرمنل لوگ ہیں، وہ کوئی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ان کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی، اور وہ قیامت کے دن مایوسی کا شکار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان کے جو اعمال دنیا کے اندر بھی، وہ بھی ایسے غبار کی طرح ہوں گے، مطلب ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اور جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، بہترین قیام گاہ ہوگی، آرام کے اعتبار سے وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، آرام کی جگہ ہوگی، بہت ہی پرسکون اور پیسفل ماحول ہوگا۔ اور جب قیامت آئے گی تو رب العالمین فرما رہا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور فرشتے جو ہیں اتارے جائیں گے۔ اب یہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم فرشتے کیوں نہیں دیکھتے؟ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو فرشتے بھی اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس دن سچی بادشاہی رب العالمین کی ہوگی، اور جو کافر ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر بڑا سخت دن ہوگا۔ اور اس دن جو ظالم لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے، اور اس دن وہ کریں گے افسوس افسوس، کیا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے دنیا میں رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اختیار کیا ہوتا، ان کی صحبت میں اختیار کیا ہوتا، اور فلاں شخص کو جو گمراہ تھا، جس نے ہمیں بھٹکا دیا، جس نے ہمیں غلط راستے پر لگا دیا، اس کی صحبت نہ اختیار کی ہوتی، اس کے پیچھے ہم نہ چلے ہوتے، ہم نے فلاں کو اپنا خلیل، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اس دن یہ اپنی محسوس کریں گے اور قبول کریں گے اپنی غلطیوں کو، اور پھر قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ یا رب العالمین، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، دور ہو گئے تھے، مہجوری اختیار کر لی تھی۔ اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی جو محرومی ہے وہ قرآن مجید کی دوری ہے، تو اس لیے چاہیے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔
اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے جو مجرم ہے وہ دشمنی اختیار کرتے ہیں، چونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر وہ دشمنی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور اعتراض تھا کفار کا 19ویں پارے میں، کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید یکدم کیوں نازل نہیں ہو، ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو وقفے وقفے سے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل کو مضبوطی نصیب ہو اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ یہ قرآن جو ہے وہ مضبوطی پیش کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ کوئی مثال نہیں لا سکتے، مثال لائیں گے سمجھانے کے لیے حکمت بری باتیں، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم بہترین بیان لائیں گے جس کو سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ جو گمراہ لوگ ہیں، ان کو چہروں کے بل جہنم کی طرف جو ہے یہ بھیجا جائے گا، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ ناظرین کرام سورہ فرقان کا 3 رکوع اور 19ویں پارے کا پہلا رکوع کے مضامین میں نے بیان کیے۔ دوسرے رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ وزیر جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جو قوم اللہ کو جھٹلا رہی ہے، اور تم دونوں جاؤ۔ جب قوم نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی جو فرعون کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کو غرق کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا، تو ان کو ہم نے غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اس کے بعد قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ جو اصحاب الرس ہیں، کنویں والے ہیں، ان کی بات ہے، سمود والوں کی بات ہے، اور اس کے درمیان بھی کئی قومیں تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ہر قوم ہم نے ان کے لیے مثالیں بیان کی، ان کو سمجھایا، جب وہ نہ سمجھے اور انبیاء کے پیچھے نہ چلے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ پھر لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے اس پر تو پتھروں کی بارش کی گئی، جب وہ غیر فطرتی عمل کیا کرتے تھے تو ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ اس کے بعد کفار کا یہ طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ انتہائی بھونڈا طریقہ ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ٹھٹھا اور مذاق کرتے، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا؟ ان کے نزدیک معیار یہ تھا کہ بڑے بنگلے ہوتے، مکانات ہوتے، محلات ہوتے، سونے چاندی ہوتے، بڑی لگژری لائف ہوتی، ان کے ہاں یہ رسول کا جو ہے وہ معیار تھا۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اور پھر فرما آرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو ایک تو بت ہے اور ایک اپنی خواہشات، انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ نہ تو سنتے ہیں نہ یہ عقل ہے، اور بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور ان کا جو راستہ ہے بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور رب العالمین یہ ابھی میں نے دوسرے رکوع کا بیان کیا 19ویں پارے کا، اس کے بعد ناظرین کا جو تیسرا رکوع ہے اس میں رب العالمین پھر دلائل دے رہا ہے کہ ذرا تم الم تری الی ربی کا کیفا مد ذلہ، کہ تم اپنے رب کی طرف نہ دیکھا انہوں نے کہ اس نے کیسے لمبے سائے ہیں، سورج ڈھلتا ہے، یہ درختوں کے سائے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اس سے ٹھہرا ہوا بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو بھی اس پر دلیل بنایا۔ یہ جو سورج ہے
یہ بھی رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے سایوں کو دراز کیا ہے، اور سورج جو ہے اس کو بھی رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو دلیل بنا دیا۔ اگر سورج ایک جگہ پہ ٹھہر جائے تو تپش ہی رہے، گرمی رہے، اور سائے کہاں سے آئیں۔ اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ اسی طرح سے وہ ذات ہے جس نے رات کو لباس بنایا پردہ داری کے لیے، اور دن کو اور آرام کے لیے، اور دن کو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے اٹھنے کے لیے بنایا تاکہ تم اپنے معاشی معاملات کرو۔ اور پھر وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجا۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو رحمت کی خوشخبری آتی ہے، آسمان سے پاکیزہ پانی جو ہے وہ اترتا ہے، جو کہ پانی پاکیزہ بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور یہ پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور جس سے تم پانی پیتے ہو۔ اگر یہ پانی رب العالمین کی کتنی بڑی قدرت کاملہ، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ وہ کتنی مشکل میں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا، اور ہم یہ اس بارش کو اپنے پھیرے رکھا تاکہ وہ یاد رکھیں۔ تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہ بارش ہی دیکھ لیجئے، جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی ان کے ہاں قحط کا معاملہ ہوتا ہے۔ آگے رب العالمین فرما رہا ہے کہ کفار کی پیروی نہ کی جائے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ سورہ فرقان مکی صورت ہے جہاں جہاد کبیر کو قرآن مجید کے ذریعہ سے، جہاد بھی سیف ہے، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، جہاں ضرورت پڑتی ہے تو جہاد بھی سیف ہے، لیکن اس مقام پر جو وہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں نا کہ قد رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تو اس حدیث کا اور اس روایت کا بعض لوگ صوفیزم کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ آیت نمبر 52 ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا کبیرہ، مکی صورت ہے، جہاد بھی سیف کا حکم جو ہے وہ تو مدینہ پاک میں ہوا۔ تو اس اعتبار سے ناظرین کرام یہ جہاد کبیر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، دوسروں کو سمجھانا اور قرآن مجید کی احکامات کے ذریعے لوگوں کو بتانا۔ اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ دو مثالیں دی ہیں رب العالمین نے کہ میٹھا اور کھارا پانی جو ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور کھارا پانی بھی وہی ہے اور میٹھا پانی بھی وہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اب زمین کے نیچے کچھ فاصلے پر کھارا پانی ہے، کچھ فاصلے پر میٹھا پانی ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے ان کے درمیان جو برزخ ہے، حجاب بنانے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اور رب العالمین فرمایا ہے کہ ہم نے جس نے پیدا کیا پانی سے آدمی کو، پھر بنایا اسے نسب والا اور سسرال والا، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، یہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے، اور یہ کافر وہ ہے جو اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کو مددگار بنائے بیٹھے۔ شیطان ان کی کیا مدد کرے گا؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی، محبوب ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا، ان سے کہہ دو کہ میں اس حوالے سے کسی طرح کا بدلہ تم سے نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ ہے کہ جس کو دل آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ اختیار کرے، کوئی جبر نہیں ہے، اور اللہ پر توکل کرو، وہ اللہ کی ذات ہے جو زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس کی حمد بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اور رب العالمین تمہارے جو غلط کام ہے، جو جرائم ہیں، تمہارے گناہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوب آگاہ ہے اور خوب واقف ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا اور جس نے زمین کو تخلیق کیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں تخلیق کیا۔ پھر یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، پھر وہ عرش کے اوپر جو ہے وہ استوا ہوا، وہ اس کی اپنی شان ہے۔ پھر فرمایا کہ الرحمن فصل بہی خبیرہ، اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کسی جاننے والے سے پوچھ لے، اللہ کی معرفت چاہیے تو جو اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، جیسے حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں شریعت کو جانتا ہوں لیکن بشر حافی شریعت والے کو جانتا ہے، تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر یہ کفار ہے جن کو سجدے کے لیے کہا جائے تو اس میں بھی وہ تکبر کرتے ہیں،
اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ بنایا، سورج بنایا، چراغ بنایا اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ 12 برج ہیں جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بروج سے 7 سیارہ ستاروں کی منزل برآمد ہیں، اور ان برجوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین پھر رات اور دن کا تذکرہ فرماتا ہے کہ رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے۔ اب جس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت پکڑے، ذکر حاصل کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ساری جو آفاقی کائناتی شواہد ہیں، دلائل ہیں، زمین ہے، آسمان، اس کی تخلیق ہے، بارش کا برسنا ہے، سورج، چاند، ستارے، پھر آسمان میں 12 برج ہیں، یہ تمام چیزیں اس خیال کے کائنات نے تخلیق فرمائی ہے، اور انسان تو بھی اسی کا شاہکار ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اور پھر انسان تو سارے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن کو وہ عباد الرحمن فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی علامتیں سبحان اللہ کیا بیان فرمائی ہیں۔ فرماتا ہے رب العالمین کہ جو میرے خاص بندے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ جب کوئی جاہل ان سے کلام کرتا ہے تو قالوا سلاما، اس سے جو ہے وہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بس سلام ہو تجھ پر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ میرے بندے ہیں دن کو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، رات کو سجدوں میں رہتے ہیں، رات کو اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں، آہے سحر گاہی میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ یہ عبادت گزار ہے لیکن پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اس کے باوجود کہ یہ عبادت گزار ہیں، ان کا سلسلہ بندگی میں گزرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ایک اور علامہ یہ ہے کہ اللہ یہ خرچ کرتے ہیں، نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، کانا بین ذالک قواما، اور تنگی بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، اعتدال کی راستے میں چلتے ہیں۔ اور بہترین امت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اللہ کے جو من دون اللہ اس کو پکارتے بھی نہیں، عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے ہیں، اور فرمایا یہ زنا بھی نہیں کرتے، اور یہ زنا جس نے کیا وہ یہ بہت اس کو سزا بھی ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جائے گا، اور وہ ذلت کی زندگی بسر کرے گا، روز محشر بھی ذلیل و رسوا ہوگا جو زانی شخص ہوگا۔ ہاں اب وقت ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تک تمہارا غرغرہ نہیں بولا ہے، ابھی روح پرواز نہیں کیا قرآن سننے والے، اب بھی وقت ہے، سچی توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹا، ففروا الی اللہ، اپنے مولا کی طرف لوٹا۔ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تمہاری خواہشات جن کے پیچھے تو سرگرداں ہے، یہ دنیا کی محبت، یہ مادی محبت، یہ شہرت، یہ لذت، یہ ساری جو ہیں وہ چند روزہ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ نیکی میں مشقت ہے لیکن وہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی، اور اس نیکی کا اجر جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کر دے گا۔ تو فرمایا یہاں توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ الا من تاب وآمن، وہ جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ اس کی بدیوں کو، گناہوں کو نیکیوں کے بدلے میں عطا فرمائے گا، نیکیاں مٹا دے گا، اور اتنی اللہ پاک یعنی برائیاں مٹا دے گا اور نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے اس اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا یہ لوگ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیکھے۔ آج کل ہماری عدالتوں میں دیکھیے کیا کچھ نہیں ہو رہا، جھوٹے گواہ ہیں، پیسے دے کر جھوٹی گواہیں ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ ہمیشہ حق کی گواہی دیتے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کسی بیہودہ محفل میں بھی نہیں جاتے۔ اگر کوئی راستے میں ایسا معاملہ تو اس سے وہ گزر جاتے ہیں، مرو کراما، عزت بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب آگے فرمایا گیا کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، رب کی آیتیں جو ہے وہ ان پر پڑھی جاتی ہیں تو اس پر غور اور تیب کرتے ہیں، کوئی اس میں بہرے گونگے نہیں ہو جاتے، بلکہ
وہ اس پر غور کرتے، پھر دعا مانگتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں، یا اللہ ہماری بیویاں اور ہماری جو اولاد ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں متقین کا امام بنا دے، لیڈر کن کا؟ متقین کا، تاکہ نیکی کے کاموں میں آگے سبقت لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میرے بندے ہیں دنیا میں جنہوں نے صبر کیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، لذتوں کی طرف نہیں گئے، تقوی اختیار کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے سلامتی ہوگی اور ان کے بلند درجے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ ان کو غرفہ بھی ملے گا، چبارے ملیں گے جنت کے اندر، بما صبروا، بسبب اس کے کہ جنہوں نے صبر کیا۔ ایک تو وہ ہے کہ ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی آپ کو خواہشات کا جو ہے وہ مغلوب بنا لیا، غلام بن گیا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، صبر کیا، مولا کی محبت میں زندگی گزارا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ہم مستقل ٹھکانہ عطا کریں گے جنت کے اندر، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہاں پر ناظرین کرام سورہ فرقان کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سورہ شعراء کی طرف، چونکہ اس کے آخر میں شعراء کا تذکرہ، اور شعراء بھی سارے برے نہیں ہیں جو ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، مبالغہ کرتے ہیں، ان شعراء کی مذمت ہے۔ لیکن وہ شاعر جو قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں اور جو اللہ کا ہی پیغام اپنے شاعری میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت علامہ اقبال ہوں، سخی سلطان باہو ہوں، یہ جتنے بھی صوفیاء کرام شعراء ہیں یہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ وہ جو مبالغہ آرائی کرنے والے، جو ادھر کی بات ادھر اور جس کا نہ پاؤں نہ سر، اس طرح کی جو گفتگو کرنے والے اور جو بے حیائی کو پروان چڑھانے والے طبقہ ہے، اس شاعری کی رب العالمین مذمت فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین کرام سورہ شعراء میں آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعہ سے، طا سین میم، اور پھر قرآن مجید کی تذکرہ ہے کہ یہ روشن کتاب ہے، اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ آیتیں ہیں کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ابھی بھی ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے ابلاغ کرنا، آپ پہنچا دیں۔ چونکہ نبی پاک ناظرین کرام رحمت للعالمین ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی مخلوق کی اتنی فکر تھی، اور اپنی جان تک آپ نے لڑا دی اور اپنا دن رات انتھک محنت کی ہے۔ اب رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہے آپ کا کام تو پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کی آگے جھکے رہ جائیں گے۔ آگے فرماتا ہے رب العالمین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے۔ نصیحت آتی ہے، یہ شعبدے بازیاں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو صاحبان تقوی شیخ ہیں اور جو شعبدے باز ہیں ان کی طرف مخلوق اتنی کھینچی چلی جاتی ہے، لیکن جو سنت مطہرہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، ان کا معاملہ، لیکن اکثر لوگ شعبدے بازی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آگے رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے جھٹلایا، عنقریب ان کے پاس جو خبر آئی تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ نے زمین میں نہیں دیکھا ہماری نشانیوں کو، ہم نے جوڑے بنائے ہیں، اچھے اچھے جوڑے بنائے ہیں، اور اس میں بھی تمہاری نشانیاں ہیں، تمہارے لیے نشانی ہیں۔ اور اکثر لوگ جو ہے وہ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب بڑا غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء میں ناظرین کرام انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ آغاز ہو رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف جانا جو کہ ظالم قوم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب بے شک مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ میرا جھٹلائیں گے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تنگ نہ ہو اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے ساتھ تو ایسا کر ہارون علیہ السلام کو لے جا، اور وہاں جا کر ان سے دونوں گئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ فرعون کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اور تو جو ظلم کر رہا ہے ظلم سے باز آ جا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا، ایک رب ہونے کا تذکرہ کیا، اور پھر شیطان آگے فرعون کہتا ہے کہ تم موسیٰ تو میرے محل میں پلا تھا اور یہ معاملہ ہوا تھا، قتل ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اب نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، اور میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ اور پھر فرعون پوچھتا ہے کہ وہ رب العالمین کون ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، زمین آسمانوں کا رب ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو وہی رب العالمین ہے۔ اور اس کے بعد وہ رب جو مشرق کا بھی وہ رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے اگر تم عقل والے ہو۔ اور لیکن فرعون جو ہے وہ پھر مقابلے پر آتا ہے، جادوگروں کو بلاتا ہے، جادوگر آتے ہیں، وہ اپنی رسیاں پھینکتے ہیں آ کے، اور جب وہ رسیاں پھینکتے ہیں ناظرین کرام تو وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بنتی ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان رسیوں کو جو ہے ان کا اژدہا اس کو نگل جاتا ہے، اور پھر جو جادوگر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ کون ہے وہ رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہاں یہ بھی بات رکھیے گا کہ رب العالمین کہہ دیا تو پھر آگے ضرورت کیا تھی؟ لیکن جادوگر، رب العالمین کی ذات تو پہلے بھی ہے، لیکن جادوگروں کو جو معرفت نصیب ہوئی ہے وہ رب العالمین کی جو معرفت نصیب ہوئی ہے بوسیلہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ نسبتوں کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت جن کے ذریعہ سے ملتی ہے ان کا تذکرہ بھی وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر، اللہ پر اب یقین ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ محبت اور پیار ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب فرعون جو مرضی کر، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، حق کا راستہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام 8واں رکوع جو 16ویں پارے کا جو 19ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا آگے جانا، شہروں میں جمع کرنا، اور پھر فرعون کا غرق ہونا، اس کا تذکرہ ہے، اور آخرت کا پھر بیچ میں ذکر ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور یہ سارا سلسلہ ان کا تذکرہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ چلتی ہے، تو پھر پتھروں سے پانی فرمایا، 12 چشمے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نکالے، اور پھر فرعون کو غرق کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا گیا۔ اور ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اس میں بھی نشانیاں، تمہارا رب بڑا غالب ہے اور رحم والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے چچا جو عرفی باپ ہیں ان چچا کو بھی سمجھایا، اپنی قوم کو بھی سمجھایا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، یہ بت جو ہے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو اسی دین پر پایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے، تعارف کرواتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے پیدا کیا مجھے تو وہ ہدایت دیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سبحان اللہ، کھلانے پلانے کی نسبت اللہ کی طرف کی، یہ ہے توحید کا بیان جو انبیاء کرام کرتے ہیں۔ ہمارے بھی کچھ نادان لوگ اللہ کی طرف نسبت عجیب و غریب کر دیتے ہیں، بیمار ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ سنیے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ، بڑی مشہور آیتیں عام طور پر کلینک پر اور ڈاکٹرز کے اور فارمیسی پر یہ لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا۔ نقص کی نسبت اپنی طرف ہے اور کمال کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ یہی توحید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو وفات دے گا مجھے پھر زندہ کرے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا میری خطاؤں کو۔ تو تعارف کروا رہے ہیں، پھر دعا رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میں رب عطا کر مجھے حکمت اور مجھے ملا دے نیک بندوں کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ پاک رکھ دے میرے لیے سچ کی زبان، بعد میں جو آنے والے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سچا کہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، پھر مجھے وارث بنا دے نعمت و جنت کے باغات کا وارث بنا دے، اور میرے جو ہے وہ بخشش کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اللہ پاک قیامت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو کفار ہیں، جو رب العالمین گمراہ ہو گئے،
ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ ان کو مال نفع دے گا نہ ان کے بیٹے نفع دیں گے. یہ کفار کے لیے. لیکن جن کا بیٹا حافظ قرآن ہو، ولی کامل ہو، وہ بیٹے بھی نفع دیتے ہیں. حافظ قرآن ماں باپ کی بخشش کروائے گا، حدیث پاک میں موجود ہے. قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، اور کام آئے گا تو رب العالمین فرماتے الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم، سلامت دل کا. اے دل رب سچے دا حجرا، اندر پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو. شوق دا دیوا بال ہنیرے، وت ملسی یار کھڑاتی ہو. مرن تھی اگے مر گئے باہو، جن ازلی رمز پچاتی ہو. علامہ اقبال بھی قلب سلیم کی بات کرتے ہیں. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل مردہ دل نہیں ہے، اس سے زندہ کر دوبارہ. تو قرآن بھی فرما رہا ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن یہ مال و متاع کام نہیں آئیں گے، تمہارے دل کی حالت جو ہے وہ آئے گی. جیسے سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے وہ تمہیں، اور جن کا قلب سلیم ہو گیا، جو دل سلامت لے کر آ گئے، ان کے لیے رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قریب لائی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے جنت. اور جہنم اس دن کیا ہوگا؟ ظاہر کر دی جائے گی. جہنم جو گمراہ طبقہ ہے، اور ان سے کہا جائے گا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم خدا مانتے تھے، جو تمہاری خواہشات جن کی تم پوچھا کرتے تھے، جو تمہارے بڑے لیڈر تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ. لفظ آ رہا من دون اللہ، جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے غیر ہے. آج بلاؤ ان کو. تو گمراہوں کو اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. اور ابلیس اور ان کے جو گمراہ ہیں سارے لشکروں کو جہنم میں اوندے منہ پھینکا جائے گا. اور اس دن پھر وہ باہم جھگڑا کریں گے اور کہیں گے کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. اور مجرموں کو اس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی غمخوار دوست نہیں ہوگا. دنیا میں تو غمخواری ہے، مصیبت آ جائے فلاں ہمارا مددگار ہو جائے گا، فلاں مددگار ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے جو مجرم لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اہل ایمان کی شفاعت بھی ہوگی اور سفارش بھی ہوگی. اس کے بعد ناظرین کرام جو 10واں رکوع ہے 19ویں پارے کا، اس میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، تقوی اختیار کرو. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں کسی دنیاوی مفادات کی خاطر، ووٹ لینے کے لیے، اپنے واہ کے لیے میں تمہارے ساتھ خیر خواہ نہیں کر رہا. میں تمہاری خیر خواہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. مجرموں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. آؤ سیدھے راستے پر آ جاؤ، حق کے راستے پر آ جاؤ. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. لیکن جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ ہم تیرے پیچھے نہیں چلیں گے. تیرے ساتھ نہ تو کوئی وڈیرا ہے نہ کوئی مال والا ہے، تیرے ساتھ تو غریب لوگ لگے ہوئے ہیں، جو غلام طبقہ ہے وہ ہے، تو ہم نے تیرے ساتھ کیا کرنا. لیکن اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بھی نہ مانا اور کہا کہ ہم سنسار کر دیں گے. نوح علیہ السلام ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. پھر دعا مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے، مولا میں نے ان پر واز کیا 950 سال، صبح بھی شام بھی واز کیا. فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، میں نے تو حق ادا کر دیا. آگے رب العالمین فرماتا فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین. جو باقی تھے اور ان کو ہم نے غرق کر دیا. جو فالورز تھے، جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، نوح علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اللہ فرماتے ہم نے ان کو بچا لیا. پھر قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ فرماتا ہے یہی پیغام ان کا تھا، تقوی اختیار کرو، اب میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی دنیاوی مال و متاع نہیں مانگتا، اور راہگیروں کا تم مذاق اڑاتے ہو
اور مضبوط تم نے محل بنائے ہوئے، لیکن جب رب کی پکڑ آئے گی تو یہ مضبوط قلعے بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے، تقوی اختیار کرو۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، اور جب نہ مانا انبیاء کی اور نبی کی، انہوں نے تکذیب کی، اللہ فرماتا ہے ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد کذب سمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اور پھر قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ لیکن قوم نے انکار کیا، جھٹلایا، طرح طرح کا ٹھٹھا اور مذاق کیا۔ زمین میں وہ فساد برپا کرنے والے تھے اور طرح طرح کے الزامات، کہتے تو ہماری طرح بشر ہے، کھاتا ہے پیتا ہے۔ پھر اونٹنی ایک پیدا کی گئی، اس اونٹنی کی کونچیں انہوں نے کاٹ دیں، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ان پر عذاب آیا اور وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام جس بستی کی طرف آئے وہ غیر فطرتی عمل کرتے تھے، ان کو بھی یہی کہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بیوی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہی دعا مانگ رہے یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو بچا لیا، اور بیوی کو بھی ان کے ساتھ پتھروں کی بارش ہوئی، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ مدینے کی طرف آئے، وہ مدین والے ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا تولا کرو اور ترازو کو درست رکھا کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں گے تو ہمارا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، تیرے پیچھے چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تجھ پر تو جادو ہو گیا ہے اور تو ہمارے باپ دادا کے راستے سے بھی بھٹک گیا معاذ اللہ۔ حضرت جناب شعیب علیہ السلام ان کو پیغام دیتے رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف آیا ہوں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو 15واں پارہ ہے سورہ شعراء، 15واں رکوع ہے سورہ شعراء کا، اس میں قرآن مجید کے بارے میں کفار اعتراض کرتے تھے یہ قرآن کس کی طرف سے آیا ہے، تو رب العالمین تعارف فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ فرمایا محبوب عَلَىٰ قَلْبِك، تیرے دل پر ہم نے قرآن مجید کو اتارا، اور قرآن کہاں اترا؟ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، جس کے جلال کو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ قلب محمد میں سمایا ہے وہ قرآن۔ تو کائنات کی سب سے مضبوط اور طاقتور ترین وجود قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی قلب محمد سے جس اہل ایمان کا قلب کنیکٹ ہو گیا قلب محمد سے وہ مومن ہے، اور جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہاں قرآن مجید کا تذکرہ رب العالمین فرما رہا ہے، لیکن جو مجرم لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو دردناک عذاب ہوگا جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، اور اچانک ان پر عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ اب اس وقت مہلت مانگیں گے یا ہمارے عذاب کو وہ جلد، اس وقت تو عذاب کو جلدی مانگتے تھے، لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر وہ مہلت مانگیں گے، اس دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے ڈر سنانے والے آئے بستیوں کی طرف، لیکن انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، عبادت کے لیے ایک ہی اللہ، سجدہ اسی کو کرو۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ریز ہوتے ہیں ان پر عذاب آئے گا، وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں ان کو بھی ڈر سناتے رہیے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اپنی رحمت کے بازو پھیلائے رکھیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ توکل اللہ پر ہی کرتے رہیے، اور وہ اللہ پاک الذی یراک حین تقوم، محبوب دیکھتا ہے تمہیں جہاں تم کھڑے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور محبوب تمہیں
رب العالمین نے جو سجدہ کرنے والے انہی میں سے. تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ تفسیر بھی ہے کہ وہ متقین مشرک کوئی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نسب حضور کا چلا حضرت عبداللہ تک کوئی اس میں کافر نہیں تھا, کوئی مشرک نہیں تھا. انہ والسمیع العلیم, رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا کہ شعراء کا تذکرہ ہے کہ جو شاعر لوگ ہیں, قرآن مجید فرماتا ہے پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. یہ جو شاعر ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. جو گمراہ وہ شاعری کے بل بوتے پر آج بھی ہمارے بعض جو گویے ٹائپ لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں تو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. اور آگے شعراء کی خاص جو بری خصلت فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, یہ شاعر وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کیے, وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا, اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا, مطلب اپنے کلام کے ذریعے مظلوم کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتا ہے سورہ شعراء میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں کس کروٹ پر پلٹا کھائے گا. یہی وہ آیت تھی جو کربلا کے بعد اہل بیت اطہار نے بھی پڑھی ہے. تو یہاں جو ظالم لوگ ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے؟ اس کے بعد ناظرین کا 19ویں پارے میں سورہ نمل کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے. تو سورہ نمل کے جو ہیں ٹوٹل رکوع 7 ہیں. 4 رکوع اس سورہ مقدسہ کے یہاں پر ہے. آغاز ہو رہا ہے اس کا بھی حروف مقطعات سے. کل آیت 93 ہیں حروف مقطعات سے. 4 رکوع ہیں جو ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے. حروف مقطعات سے طاسین, یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہدم و بشرا, یہ ہدایت ہے اور خوشخبری کن کے لیے؟ للمومنین, اہل ایمان کے لیے. اور اہل ایمان کون ہے؟ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے, دل دا پردہ کوئی ہو. اب جو دل کا کلمہ پڑھنے والے ان کی نشانی اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, 5 وقت نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات. اور پھر فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتی آخرت پر. زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون, ان کے جو اعمال ہیں جو برے اعمال ہیں خوشنما اٹریکشن پیدا کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آئے گا اور قیامت کے دن جو ہے یہ گھاٹے میں پڑ جائیں گے. اور فرمایا گیا محبوب آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے کی طرح. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سکھایا جو حکیم ہے اور علم والا. اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ جب مدین سے واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف, آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہے, تو پھر اس وقت آپ چونکہ وہ حاملہ تھی تو آگ کی ضرورت تھی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے جاتے ہیں. پھر وہاں سے آواز آتی یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. پھر گفتگو ہوتی ہے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ ڈنڈا پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. تو کہا موسیٰ ذرا خوف نہ کیجئے گا. تو اس موقع پر رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ نکال کر اپنا نکالیے بغل سے, تو وہ چنبھنے لگ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے 6 معجزات اور 9 نشانیاں عطا فی 9 آیات. 9 نشانیاں حضرت جناب 6 معجزات دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر جو ہے وہ بھیجا گیا فرعون اور اس کی قوم کی طرف. لیکن انہوں نے آگے کہا کہ یہ تو جادو ہے, اور وہ ظالم اور تکبر کرنے لگ گئے. اور اس کے بعد وہ جو مفسد قوم تھی اللہ فرماتا ہے وہ تباہ و برباد ہوگی. پھر اسی طرح سے رب العالمین سورہ نمل میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا, اور دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, جو اللہ کے نبی ہیں مومن ہیں وہ تو شکریہ ادا کرتے.
اور پھر فرمایا گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کا جو وارث ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے بنا دیا، اور سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے پرندوں کی بولیاں اللہ پاک نے سکھائی ہیں اور میں جانتا ہوں بولیاں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں، تاکہ پرندے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلتا ہے تو راستے میں چیونٹیاں کہتی ہیں، اور چیونٹیوں کی جو چیف ہے وہ کہتی ہے کہ بلوں میں چلے جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ آرمی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ تمہیں پاؤں کے تلے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کچل دے۔ اب کتنے دور سے وہ چیونٹی بولی، اب چیونٹی کی آواز کو اللہ کے نبی نے سنا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی حواس خمسہ بھی ہماری طرح سے، آپ میں سے ہے کوئی جو چیونٹی کی آواز سن سکے؟ لیکن چیونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور پھر سورت کا نام نمل رکھا، چونکہ وہ چیونٹی کے چیف اپنی کمیونٹی کی خیر خواہی، آج بھی جو اپنی کمیونٹی کی خیر خواہی کے کام کرے گا اس کو پلیٹ لگانے کی ضرورت ہے، رب اس کا نام بلند کر دے گا، رب اس کا چرچا کر دے گا۔ تو فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز کو سنا تو مسکرائے کہ اللہ کا نبی ظلم نہیں کرتا، اللہ کے نبی چیونٹیوں کو بھی نہیں کچلتا، اور وہ خیال رکھتا ہے۔ اور پھر اس وقت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سارے پرندے ہیں لیکن وہاں ہدہد نظر نہیں آتا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہدہد کہاں گیا؟ جب اگر تو آج غیر حاضر کوئی دلیل لائے گا تو پھر تو اس کو بخش دیا جائے گا، نہیں تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اب ہدہد آ کر کہتا ہے میں ایک قوم کے پاس گیا جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی آ کر خبر دی۔ اب اللہ کا نبی توحید پرست ہوتے ہیں، تو پھر اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں، جاؤ یہ خط جو ہے وہ ہدہد کو دیتے ہیں، یہ خط وہاں تک پہنچایا جائے۔ اور خط کیا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اب اس کو خط کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور پھر ملکہ بلقیس دیکھتی ہے، اپنے کچھ تحائف وغیرہ بھیجتی ہے، اور پھر یہ بھی کہتی کہ اگر کوئی ملوک ہو تو وہ تو بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر ملکہ بلقیس چلتی ہے اور پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور سلیمان آنے سے ادھر سے وہ چلتی ہے، اور حضرت جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ہے جو تخت لے کر آئے؟ ملکہ بلقیس کا بہت بڑا تخت ہے۔ جن بولا میں لے کر آتا ہوں، لیکن حضرت عاصم بن برقیہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے آتا ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ کے چھپکنے سے پہلے۔ لا تو سلیمان علیہ السلام بھی سکتے تھے، مگر شان بیان کی کہ میری امت میں ایک شخص ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، اور جس کے پاس اس کتاب کا علم ہے اس کی شان کیا ہے، اور جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ یہاں پر جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا، اور اس کا تذکرہ ہے وہ مسلمان ہو گئی، بعض روایت کے مطابق ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، اور ان کو اللہ فرماتا ان کو بھی سزا دی گئی، اور قوم لوط کا ذکر ہے، ان کو بھی سزا دی گئی، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور یہاں پر جو آخری آیت پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قل، حبیب یہ کہو، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور بندوں پر سلام ہو جس کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے جا وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو جواب یہی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آخر میں یہ پارہ بتا رہا ہے اللہ کی طرف لو لگا لو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو۔ اجازت چاہتا ہوں ناظرین کرام، زندگی رہی تو اگلی نشست میں 20ویں پارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔